اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور دے اپنوں کو۔ اندھا یہی کام کرتا ہے کہ ریوڑیاں بانٹے اور اپنوں کو ہی دے۔ آج کے پروگرام میں بات کروں گا پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور ریوڑیاں بانٹنے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والے وقتوں میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ریوڑیوں اور اندھے کی۔ یہ بہت مشہور کہاوت ہے، ہم نے بچپن سے سنی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح اقتدار کی بندر بانٹ کی گئی، وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، پہلے تیری باری، پھر میری باری، پھر میری باری، پھر تمہاری باری، اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں، باریاں لگائی گئی، عوام کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنوں کو نوازا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ جو اقتدار کے مزے لے رہے تھے انہوں نے کبھی عوام کی پرواہ نہیں کی، کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو نوازے تاکہ فیوچر میں ان سے کام لیا جا سکے۔ پھر ایک بندہ آیا جس کا نام تھا عمران خان، جس کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہ پہلے سیاست میں نہ بعد میں، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ بندہ سیاست میں کیوں آیا، کیسے آیا، لیکن یہ بندہ سیاست میں آیا اور پھر اس بندے نے آ کر ان سب چوروں کو اکٹھا کر دیا۔ اس بندے کی وجہ سے، بغض عمران کی وجہ سے، چونکہ یہ عوام کی بات کرتا تھا اور جو چور تھے وہ عوام سے دور تھے۔ اور اب پاکستان میں اس وقت نگران حکومت کی، نگران سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو نگران سیٹ اپ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر اسحاق ڈار کو نگران بنایا جائے گا۔ اسحاق ڈار جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا رشتہ دار بھی ہے، اور نواز شریف کے خلاف ایک دفعہ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش بھی کی تھی۔ جب اس کو ایک دفعہ چپیڑ پڑی تو وہ اس نے کہا کہ جی ہاں جی، یہ نواز شریف کی ساری منی لانڈرنگ میرے ذریعے ہوئی ہے۔ پھر اپنے مقدمات جب آئے تو یہ شیر کے نشان پر انتخاب لڑنے والا شخص ملک سے بھاگ گیا، اور اتنا بھاگا کہ پھر بھاگتا رہا، حتیٰ کہ جب نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف کی حکومت آئی تو اس کو بھی لانے کے لیے شروع میں وہ نہیں آیا، قانونی کارروائی کے ذریعے نہیں آیا، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اس کو اپنے جہاز میں لانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر اس بندے نے اپنے مقدمات ختم کروائے اور اب موجودہ حکومت میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نگران حکومت میں، نگران سیٹ اپ میں یہی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ تو شروع سے ہی ایک عوامی رائے، عوامی احتساب یعنی الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلے حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر نگران سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں بھی ان کا حصہ ہو، تاکہ اگر الیکشن ڈیلے کرنے کی کوئی اور منطق نکلا آتی ہے تو یہ لوگ اقتدار سے دور نہ ہوں۔ یہ ہے وہ وجہ جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد نے بتا دیا ہے کہ پاکستانی سیاست کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کے بغیر یہ سیاست پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن کیونکہ ملک میں چوروں کی حکومت ہے اور چور کبھی بھی سچے لوگوں کو نہیں لانا چاہتے، یہی ان کا ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے، جو پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کو توڑنے کی
کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یا اپنے کیس بچانا ہے یا پی ٹی آئی کو توڑنا ہے، اور پھر یہ چور دروازے سے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا اتنا اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پر، انہوں نے اسحاق ڈار کو تو بھجوا دیا، لیکن خود ابھی تک واپس آنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہیں حالات حاضرہ، اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اب یہ بات تو طے ہے کہ اسحاق ڈار کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر تباہی اور عوام دشمنی اور بغض عمران اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔